اکثر سوال سننے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ان کا کعبہ قبلہ، ان کا چہرہ مہرہ، ان کی وضاقتہ، ان کی سوچ فکر، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، گھر بار، دوست احباب اسلامی لوگ تھے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے وظائف یا ایسے عوامل کا ذکر موجود ہے جن کے کرنے کی بنا پر انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے اس کی سعادت حاصل کر سکے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے ہاں تو مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے جگہ نہیں بنائی جاتی، مصلی ہی نہیں بنایا جاتا۔ ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ اگر کوئی شخص نئی گاڑی خریدتا ہے جی جی تو وہ یا تو بکرا ذبح کر کے اس کے اوپر خون لگا دے گا، یا اس کے ساتھ کوئی جوتا لٹکا دے گا، کالا کپڑا لٹکا دے گا۔ اسی طرح کوئی گھر بناتا ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ دروازے کے اوپر ہنڈیا رکھ دے گا۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ قرآن و سنت سے کیا یہ چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت اور سکیل نہیں دی تھی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر لیتا، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اب بھی شیطان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شکل میں کسی کی خواب میں نہیں آ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان، اور ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، آپ کی زیارت ہونا، یہ ممکن ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی مجھے زیارت ہوئی، تو اس شخص کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ ہماری گفتگو یہاں تک مکمل ہو چکی تھی۔ آگے جو ہم نے گفتگو کو بڑھانا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ایسے عوامل یا وظائف موجود ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جن کی بنا پر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو کلمہ خیر کہنے کی توفیق دے دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے وظائف یا ایسے عوامل کا ذکر موجود ہے جن کے کرنے کی بنا پر انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے اس کی سعادت حاصل کر سکے؟ دیکھیں، سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا جواب ڈائریکٹ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں یا یہ عمل کریں تو آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ قرآن مجید میں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بیان فرمائی، یہ شرائط بیان فرمائی کہ یہ کرنے سے انسان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ شرائط ہیں، مثلا بستر پاک ہو، اس طرح کی اور چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ لوگوں نے ذکر کی ہیں، اگر تو صرف یہ ہے کہ انسان کا بستر پاک ہو، خاص کر اس کا عقیدہ اور نظریہ پاک ہو، وہ گناہوں سے بچا ہوا انسان ہو، تو یہ تو باتیں انڈرسٹوڈ ہیں، سمجھ میں آتی ہیں۔ ایسے شخص کو ہی زیارت ہوگی۔ ہر ایرے غیرے کو، گناہوں میں لت پت شخص، وہ تو صاف ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اس سے بڑی شاید دنیا میں کوئی اور سعادت نہ ہو کہ کسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو۔ تو اس طرح صحابہ کرام تابعین سے بھی یا ائمہ سے ڈائریکٹ نہیں ملتا انہوں نے کہا ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے فلاں وظیفہ پڑھیں یا قرآن مجید کی فلاں آیت کی تلاوت کریں یا فلاں ورد کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، صحابہ کرام تابعین اہل علم سے آج تلک، یقیناً وہ نیکوکار اور پارسا لوگ ہیں۔ ان کا کعبہ قبلہ، ان کا چہرہ مہرہ، ان کی وضاقتہ، ان کی سوچ فکر، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، گھر بار، دوست احباب اسلامی لوگ تھے۔ ان کے عمل سے اسلام نظر آتا تھا، اتباع سنت نظر آتی تھی۔ تو جو شخص حقیقت میں متبع سنت ہو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کرنے والا ہو، دل و جان سے، اپنے عمل سے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ایسے شخص کو یہ سعادت ضرور میسر ہوگی۔ ویسے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، المرء مع من احب، ہر شخص
اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جس طرح کا انسان ہوتا ہے نا، اسے اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص برا ہے تو اسے برے لوگوں کی سوسائٹی مل جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اچھا ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ اس چیز کا متمنی ہے، خواہش مند ہے، اور یہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی خواہش ہے، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کو یہ سعادت ضرور میسر ہوگی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب اصل میں اس کے بارے میں استفسار جو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زیارت ہوئی، اور لوگ جو ہیں پھر ان کے پیچھے جوک در جوک چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز میں تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ پھر اس کی تحقیق ہو پوری، اس طرح نہیں کہ کوئی بھی شخص کہہ دے اور اس کے پیچھے چلنا۔ اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، کئی لوگوں کے بارے میں یہ چیز دیکھی ہے۔ دیکھیں جو صحابہ کرام سلف صالحین کا طریقہ کار تھا، وہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اگر کسی کو زیارت ہوتی بھی تھی تو وہ اس نعمت اور سعادت کو چھپاتا تھا، ٹھیک ہے، لوگوں میں بیان نہیں کرتا تھا، شو آف نہیں کرتا تھا، کیونکہ انسان کمزور ہے، ریاکاری، دکھلاوا، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو سلف صالحین کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر کسی کو خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، وہ تحدیث نعمت کے طور پہ کسی اپنے شاگرد کو، سٹوڈنٹس کو یا اپنی اولاد کو بتا دیتا ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے بہرحال، لیکن اب اس شخص کے پیچھے چلنا، اس کی بیعت کرنا یا اس کو اپنا کعبہ قبلہ سمجھنا، یہ طریقہ کار صحابہ، تابعین، اہل علم کا نہیں ہے، اس لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح جو نیک شخصیات ہیں، نیکوکار صحابہ کرام ہیں یا علماء ہیں، ان کی زیارت ہونا یہ کیسا ہے؟ یہ بھی ایسا ہی ہے۔ صاف ظاہر ہے جو صحابہ کرام تابعین تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی زیارت ہونا یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے، لیکن صاف ظاہر ہے وہ صحابہ ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی زیارت ہونا خواب میں یہ ایک نیکی کی یا اچھائی کی علامت ضرور ہے، اس میں اور کوئی شک نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ لگ رہا اس شخص کو، خواب دیکھنے والے کو، یہ فلاں صحابی، یہ فلاں شخص ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ ہو نہ۔ یہ تو ممکن ہے، کیونکہ شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان میرا روپ دار نہیں سکتا، میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت اور سکیل نہیں دی تھی کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر لیتا، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اب بھی شیطان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شکل میں کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہے شیطان کسی اور شکل میں آئے اور آ کے آدمی کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اب وہ آدمی جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا تھا، یعنی کہ صحابہ کرام، وہ تو کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے نہیں تھے، ایسے ہی ہے، کیونکہ شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یا کوئی عالم آدمی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دقیق اوصاف، آپ کی خلقت کا پتہ ہے کہ آپ کا قد کاٹ ایسا تھا، آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک ایسے تھی، آپ کا رنگ ایسے تھا، آپ دکھنے میں ایسے تھے، وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ نہیں ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو صحابہ ان کا ٹائم گزر چکا ہے، تو آج کے وقت میں عالم دین یا وہ شخص جس کو ان چیزوں کا پتہ ہو وہ پہچان سکتا ہے، عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اکثر سوال سننے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ یہ بھی بہت فیمس کویسچن ہے، لوگوں میں زبان زد عام ہے، ایسے ہی ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی پوچھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا۔ تمام تقریباً اس وقت جو صحابہ کرام تھے، بلکہ جو صحابیات تھیں، جو بچے تھے، انہوں نے بھی جنازہ پڑھا تھا۔ صحیح۔ حضرت ابو عصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں وہاں پر حاضر ہوا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو صحابہ کرام میں یہ بات سامنے آئی کہ کیسے جنازہ پڑھا جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیف نصلی علیہ، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھیں؟ تو پھر یہ طے ہوا کہ ہم 10 کی شکل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام
کمرے میں داخل ہوتے حجرے میں تو 10 کی شکل میں ہر کوئی اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھ کے نکل جاتے دوسرے دروازے سے. امام مالک رحمہ اللہ، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، اس طرح امام نووی رحمہ اللہ، ان تینوں نے اپنی اپنی کتب میں، امام مالک نے موطا میں، امام ابن عبد البر نے التمہید میں، اس طرح امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں اس چیز کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح کہ سب لوگ جانتے ہیں، سوموار والے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، منگل والے دن آپ کا جنازہ دفن کفن کا معاملہ ہوا، اور پھر سب صحابہ کرام جو موجود تھے انہوں نے انفراداً جنازہ پڑھا، لا یؤمہم احد، کوئی امام نہیں تھا. اسی طرح یہی بات جو ہے امام ابن عبد البر نے فرمائی. امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ سب صحابہ کرام نے گروہ کی شکل میں 10 ٹولیوں کی شکل میں وہ کمرے میں جاتے، جنازہ پڑھ کے نکل آتے. عورتوں نے بھی جنازہ پڑھا اور بچوں نے بھی جنازہ پڑھا. یعنی امامت نہیں کروائی، امامت نہیں ہوئی. اور یہ کیوں نہیں کروائے گی؟ ہاں، اس کی ایک ریزن ہے جس کا امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام میں ذکر کیا ہے. اس طرح امام قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن میں ذکر کیا ہے. معاصرین میں سے شیخ ابن عثیمین اور دیگر اہل علم نے ذکر کیا ہے. انہوں نے یہ ذکر کی ہے بعض، چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ پڑھانا یہ ایک ایسی سعادت تھی، یہ ایک ایسی منقبت اور فضیلت تھی جسے حاصل کرنے کی خواہش ہر صحابی کے دل میں تھی. ایسی ہے بالکل. تو اور ویسے بھی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ تھا یہ دنیا کا آخری معاملہ تھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو جانا تھا. تو ہر کوئی خواہاں تھا، ہر کوئی خواہش مند تھا یہ سعادت اس کے حصے میں آئے. صحیح. تو اس وجہ سے تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں، اپنی اپنی نماز پڑھ لیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، ذکر کی ہے ریزن. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ ریزن ذکر کی ہے. صحیح. اور اسی حجرہ مبارک کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آتے تھے اور حجرے کے اندر ہی پڑھ لیتے. جی، ادھر ہی پڑھ لیتے تھے. اور ویسے بھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، الانبیاء یدفنون حیث یموتون، انبیاء کرام کی جہاں پر وفات ہوتی ہے ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہوئی تھی. وہیں پر صحابہ کرام آتے، جنازہ پڑھتے، دوسرے دروازے سے نکل آپ جاتے. نے ذکر کیا کہ صحابیات نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا. جی. تو عام طور پہ جو ایک مسلمان عورت ہے وہ بھی جنازہ میں اس سے دلیل دیکھیں، یہ میں نے کہا امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. اس طرح غالباً ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعظم علینا، ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا لیکن سختی نہیں کی گئی. چونکہ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، اس کے خاص کر خامد کی ڈیتھ ہو، اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو یا بھائی کی ڈیتھ ہو تو اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. خاص کر اگر وہ قبرستان میں جائے تو اور معاملات جو ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے شریعت نے کہا ہے کہ بچے تو بہتر ہے، وگرنہ آج بھی آپ حرمین میں چلے جائیں، جنازہ ہوتا ہے، ہر نماز میں ہوتا ہے غالباً، تو وہاں پر عورتیں بھی جنازہ پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں. یعنی اصل میں گنجائش موجود ہے، جواز بالکل ہے. صحابیات پڑھا کرتی تھیں، بلکہ صحابیات تو پنجگانہ نماز مسجد نبوی میں ادا کیا کرتی تھیں. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے ہاں تو مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے جگہ نہیں بنائی جاتی، مصلی ہی نہیں بنایا جاتا. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. تو اس لیے صحابیات نے جنازہ بھی پڑھا ہے، پنجگانہ نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھی ہے. پھر صاحب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ اگر کوئی شخص نئی گاڑی خریدتا ہے جی تو وہ یا تو بکرا ذبح کر کے اس کے اوپر خون لگا دے گا، یا اس کے ساتھ کوئی جوتا لٹکا دے گا، کالا کپڑا لٹکا دے گا. اسی طرح کوئی گھر بناتا ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ دروازے کے اوپر ہنڈیا رکھ دے گا. تو یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ قرآن و سنت سے کیا یہ چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ دیکھیں، یہ توہمات ہیں، یہ عقائد و نظریات کی کمزوری ہے، یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، شرکیات ہیں. دین اسلام کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے جب آپ نیا گھر لیں، نئی سواری لیں تو اس کی دعا کریں. اب اصل مسئلہ یہی ہے، جب ہمیں سنت طریقے کا نہیں پتہ ہوتا تو پھر انسان خرافات کا شکار ہو جاتا ہے. ہم بائی برتھ مسلمان ہیں نا، ہم نے اسلام کو سٹڈی نہیں کیا. اسلام کی روح ہماری روح میں داخل نہیں ہوئی، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں.
تو جب ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا نہیں، تو پھر سامنے والا جس طرح چاہتا ہے ہمیں گھماتا ہے. یعنی وہ خلا کسی نہ کسی طرح سے تو پھر پورا ہونا ہی ہے جی. آپ اتنی مہنگی گاڑی خریدتے ہیں 50 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، 2 کروڑ کی، اس کے اوپر ہی جوتا لٹکا لو یا بکرا ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ گاڑی کے اوپر مل دو کہ اس کو نظر نہ لگے، نظر بد نہ لگے، فلاں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس وقت کے دور میں سواریاں لیں. اس وقت جو سواریاں تھیں وہ اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھا تھا. وہ اس وقت کے اعتبار سے گاڑی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا. صحابہ کرام کے دور میں ایسا نہیں ہوا، تابعین کے دور میں ایسا نہیں ہوا. تو جیسے جیسے نبوت سے ہم لوگ دور ہوتے گئے، خاص کر قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے، صحیح سلف صالحین کے عقائد سے دور ہوتے گئے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، خاص کر بر صغیر کا، چونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ ہیں، ہمارے وہ نیبر ہیں، تو ان کی بھی کچھ عادات، ان کے بھی کچھ رسم و رواج ہمارے اندر شامل ہیں. یا ہم ان کے ساتھ رہے ہیں پاکستان بننے سے صاحبدار ہمارے بڑے جو تھے ایسے ہی تھے. ہندو آج بھی جب وہ گاڑی خریدتے ہیں یا وہ کوئی نیا کوئی اسلحہ بناتے ہیں، کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ کسی جانور کا خون ملتے ہیں یا کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں یا اس طرح کے کوئی نظر و نیاز کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد چونکہ ایسے ہی تھے، ہندو ہی تھے، ان سے ہم مسلمان ہوئے بعد میں، تو کچھ نہ کچھ وہ چیزیں، وہ اثرات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آج بھی پائے جاتے ہیں ہمارے پڑوسیوں کے. یعنی اس چیز کا قرآن و سنت سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ملتا؟ نہیں، بالکل نہیں ملتا. بلکہ ایک دفعہ ایسے بھی ہوا، شیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ بہت معروف دائی ہیں، جی بالکل. تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے جوتا باندھا ہوا تھا گاڑی پر. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ جوتا کیوں باندھا؟ کہتا جی اس وجہ سے پیر صاحب نے کہا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اچھا. تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر سچی بات بتانا، قسم اٹھاؤ، جھوٹ نہیں بولنا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہتا جی 2 مرتبہ ہوا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا پھر جوتا لٹکانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ خرافات ہیں. اب دیکھیں شریعت نے بتایا جب آپ گھر سے نکلو تو سفر کی دعا پڑھو، ایسے ہی ہے. گاڑی میں بیٹھو تو سواری کی دعا پڑھو. وہ دعائیں ہمیں آتی نہیں ہیں. جو سنت نبوی ہے، زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ ہمیں آتے نہیں. اگر کوئی شخص مطلب ویسے ہی شکرن جو ہے وہ خیرات صدقہ کرتا ہے کچھ نئی چیز خریدے ہوئے، تو اس میں ہاں شکر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی گھر بناتا ہے یا اس نے گاڑی خریدی ہے، تو وہ بطور شکرانہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کھانے پلانے میں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تحدیث نعمت کے طور پر اس وجہ سے بھی دعا کرتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہر خیر و برکت مجھے عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ رکھے. اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن جوتا لٹکا لینا، ہنڈیا اوپر رکھ دینا یا کسی بکرا جانور ذبح کر کے اس کا خون وغیرہ ملنا، یہ طریقہ کار جو ہے مسلمانوں کا، صحابہ کرام تابعین کا قطعاً نہیں ہے. شیخ محترم آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت مفید باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی، اور امت کے اندر یہ جو عقائد پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہماری یہ کوشش ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کو جو ہے وہ درست فرمائے. تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ایسے مسائل ہیں جن کے اندر امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کے جو دلائل ہیں، اس کی اس بات یا نفی ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. باقی اس کا فیصلہ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. ہم کسی متعین شخص پر، کسی معین شخص پر ہم حکم نہیں لگاتے، نہ ہی کہتے کہ فلاں شخص ایسے کرے. ہم کسی کا نام بھی نہیں لیتے. تو ہمیں اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.